آج رمضان مبارک کی 22 تاریخ ہے اور سورہ سبا کی آیت نمبر 39 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے جو بھی خرچ کرو گے بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی آیات میں مال کے تعلق سے فرمایا کہ مال اور اولاد یہ کوئی اس بات کی نشانی اور علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بندے۔ جس کے پاس مال و اولاد ہو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور جس کے پاس مال و اولاد نہ ہو وہ اس بات کی دلیل اور نشانی نہیں ہے کہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں پسند اور ناپسند کا معیار یہ ہے کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ رب العالمین انہی کو بڑھاتا ہے۔ مال کا صرف ہونا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اصل ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے، آپ اس کا صحیح استعمال کریں تو۔ جیسے مال کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہو تو وہ ایسا انسان ہے کہ قابل رشک۔ دنیا میں دو ہی انسان ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، جن کو دیکھ کر کے تمنا کی جا سکتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہو۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دی ہو، کہ وہ صبح شام پڑھتا ہو، دوسروں کو بھی سکھاتا ہو۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس مال کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہو، تو ایسا شخص قابل رشک ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، صرف مال ہے تو کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بہت سارا مال دے دیتا ہے، لیکن مال یا انسان کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی انسان کے پاس زندگی کے کچھ حصے میں مال رہتا ہے، انسان بہت مالدار رہتا ہے، اور دوسرے لمحے میں کنگال ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ ایسے انسانوں کو بھی دیکھا گیا کہ کھانے پینے کے لیے بھی دوسروں کا ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ تو یہ مال و اولاد یہ اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری حقیقت اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، اے نبی یہ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ویقدر له، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ قدر کے معنی ایک تنگی کے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے شب قدر کی فضیلت میں بتلایا تھا کہ قدر کے معنی قدر و منزلت کے بھی ہوتے ہیں، اور قدر کے معنی انداز اور تقدیر کے بھی ہوتے ہیں، اور قدر کے معنی ایک تنگی کے بھی ہوتے ہیں۔ شب قدر میں فرشتے اتنے کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اس طرح سے شب قدر لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس بہت وسیع اور بہت کشادہ روزی ہے تو یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اگر کسی کے پاس روزی کی تنگی ہے تو بھی اللہ رب العالمین نے ہی اسے تنگ کیا ہے، وہی جانتا اس کی حکمت کیا ہے۔ کسی کو کشادہ دیتا ہے، کسی کو تنگ دیتا ہے، تو اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا کوئی فیصلہ ایسے ہی اللہ کا کوئی فیصلہ الٹپ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ احکم الحاکمین ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ جیسے یہ جگہ فرمایا ہے اللہ نے سورہ شورا کے اندر غالباً کہ اگر اللہ سب کے لیے روزی کو کشادہ کر دیتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، اس لیے سب کو اللہ نے جیسی روزی نہیں دی۔ تو میرا رب ہی ہے جو روزی کو کشادہ کرتا ہے اور جو روزی کو تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو تمہیں اس کے پیچھے وہ دے گا۔ وهو خیر الرازقین، اور وہ بہترین دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی صرف اتنا ہی نہیں دے گا بلکہ اور زیادہ تمہیں دے گا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ، ایک دستور، ایک سنت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ عمل کی جنس سے بدلہ دیتا ہے۔ جیسے صرف یہی نہیں کہ اللہ آپ نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آپ کو اچھی زندگی دے گا اور آخرت کے اندر اس کا ثواب دے گا، بلکہ جیسا عمل جس چیز کے تعلق سے آپ کا عمل ہوگا
اس چیز میں اللہ تعالیٰ کو بدلا دے گا. جیسے اللہ نے کہا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. یہ جنس کے عمل سے بدلا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ لوگوں کے اوپر رحم کریں گے تو اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا. یہ عمل کی جنس سے بدلا ہوتا ہے. ایسے ہی مال کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے کہ مال اگر بڑھانا چاہتے ہو تو مال بڑھانے کا نسخہ یہ ہے کہ تم مال کو خرچ کرو تو اللہ تم پر خرچ کرے گا. حدیث قدسی ہے یا ابن آدم انفق علیہ، اے ابن آدم تو خرچ کر میں جس پر خرچ کروں گا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اللہ رب العالمین جس طرح سے ہر عمل کے تعلق سے اس کے جن سے بدلا دیتا ہے، ایسے مال کے تعلق سے بھی بڑھانے کا نسخہ بتلایا ہے کہ اگر آپ اپنے مال میں کشادگی چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ تو کوئی عیب نہیں ہے، آپ اپنے مال کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مال کو خرچ کریں. اگر آپ مال کو باندھ کر کے رکھیں گے تو آپ کے اوپر خرچ نہیں کیا جائے گا. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ نے فرمایا کہ اسما مال کو خرچ کرو، باندھ باندھ کر تھیلی کا منہ باندھ کے مت رکھو ورنہ اللہ تم پر بھی تمہارے اوپر بھی باندھ دے گا. تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا. ایسے آپ نے فرمایا کہ یا بلال انفق یا بلال ولا تخف من ذل عرش اخلالا، اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کی اور تنگی کی امید، تنگی کا ڈر مت کرو رکھو، یعنی فقر کا ڈر مت رکھو. اگر تم خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اس کا ڈر مت رکھو، اللہ تمہیں فقیر نہیں ہونے دے گا. تم جتنا خرچ کرو گے اللہ تمہیں اتنا اور دے گا. بہت ساری حدیثیں ہیں جسے کل درس میں بیان کی گئی کہ بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں زمین پر اور وہ دونوں فرشتے میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے. آپ دیکھتے کوئی بھی چیز روک کر کے رکھی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اور خرچ کی جائے تو بڑھتی ہے. آپ اپنی طاقت کا اندازہ لگا لیجیے، اگر آپ کے پاس طاقت اللہ نے دی ہے اس کو آپ خرچ کریں گے. جو لوگ ورزش کرتے ہیں جانتے ہیں کہ جب خرچ کی جاتی ہے تو وہ بڑھتی ہے. آپ اگر آج 10 کلو اٹھاتے ہیں تو آپ محنت کرتے رہیں گے تو ایک دن آپ 20 کلو اٹھانے لگیں گے، پھر 30 کلو اٹھانے لگیں گے، اس طرح سے بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور کتنا دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. صرف اتنا ہی نہیں دے گا بلکہ 10 گنا دے گا، 20 گنا دے گا، 70 گنا، 700 گنا دے گا، اس سے بھی زیادہ اس کے لیے چاہتا بڑھا دیتا ہے. اللہ رب العالمین مثالیں دے کر سمجھائی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا دنیا کے اندر بھی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بہت ساری احادیث اس سلسلے میں. ایک مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے. ما نقل صدقۃ من مال، صدقے کی وجہ سے کبھی مال گھٹتا نہیں. اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو اگر وہ برباد ہو گیا، اس کا مال ختم ہو گیا ہے تو آپ تلاش کریں گے اس کے وجوہات اور اسباب کو. تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، ایک آدمی جوا کھیلے، شراب پیے، غلط راستے پہ چلا جائے تو وہ کنگال ہو سکتا ہے. لیکن ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجد بنانے میں، مدرسہ چلانے میں، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں، تو کبھی نہیں سنیں گے کہ وہ آدمی بعد میں کنگال ہو گیا. پہلے خرچ کرتا تھا بعد میں کنگال ہو گیا. کنگال ہونے کی اور ختم ہونے کی کوئی دوسری سبب، کوئی غلط وجہ ہو سکتی ہے، لیکن صدقے کی وجہ سے کوئی مال ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اس کو. اور آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو مسبب الاسباب ہے. ہم جو کچھ سوچ سکتے ہیں وہ اسباب کے تحت سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کوئی سبب ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے سبب بھی دیتا ہے، بے حساب بھی دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، اللہ تمہیں اس کے پیچھے دے گا، اس کا بدلہ تمہیں دے گا اور بہتر دے گا، زیادہ دے گا. اللہ ہم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جو کچھ بھی تو نے مال عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عطا فرمائے اور ہر طرح کی کنجوسی اور وکیلی سے بچائیں. آمین. تقبل یا رب العالمین.